تو بہت چھوٹی عمر میں زبردستی روزہ رکھوانا بالکل غلط بات ہے، میڈیکل لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے تو ہے ہی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو چھوٹا روزہ رکھوانا شروع کریں، جیسے ہم کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بچے کو عادت پڑے سحری کھانے کی، پھر سحری کے بعد آدھا دن بھوکا رہنے کی، سحری کے بعد عصر تک، اور پھر سحری کے بعد مغرب تک۔ گھروں میں بچے بہت اچھے گھروں میں جہاں پہ بچوں کو محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی نعمت دی ہوئی ہے، وہ بچے لو سیلف اسٹیم، انگزائٹی، ڈپریشن، لو فوکس کا شکار ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ ان بچوں کی ذہنی صحت کو مضبوط کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ طبی نقطہ نگاہ سے بچوں کو کس عمر میں روزہ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ بعض بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے اور وہ ضرور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر امطل شافی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے رمضان اور صحت کے متعلق بہت سی باتیں کی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کے لیے رمضان کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہمارے بچوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ آج ڈاکٹر عبدالرزاق کارمائیکل صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیں کہ کیا بچوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ روزہ ہمارا ایک روحانی فرض ہے اور اس کو ہم اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے کہ جب وہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جائے وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو بہت چھوٹی عمر میں زبردستی روزہ رکھوانا بالکل غلط بات ہے، میڈیکل لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے تو ہے ہی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو چھوٹا روزہ رکھوانا شروع کریں، جیسے ہم کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بچے کو عادت پڑے سحری کھانے کی، پھر سحری کے بعد آدھا دن بھوکا رہنے کی، سحری کے بعد عصر تک، اور پھر سحری کے بعد مغرب تک۔ تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے بچے کی ذہنی اور جسمانی صحت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کو آہستہ آہستہ روزے کے لیے تیار کیا جائے کہ جب تک کہ ان کا جسم پوری مضبوطی کو پہنچ جائے تو وہ روزے رکھ سکیں۔ جی، تو آپ یہ کہنی ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان میں اس مہینے سے فیضیاب ہونے کا شوق پیدا کریں اور انہیں رمضان کی اور روزوں کی اہمیت سمجھائیں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے دن سے ایک پورا روزہ رکھیں اور 10-12 گھنٹے تک خود کو بھوکا پیاسا رکھیں، لیکن کچھ دیر کے لیے کھانے سے اجتناب کریں تاکہ ان میں یہ سینس پیدا ہو، یہ سمجھ آئے کہ بھوکا پیاسا رہنے سے کیسے محسوس ہوتا ہے اور کس طرح اپنے میں برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ یہ اتنی اہم بات ہے، خاص طور پہ آج کل جب ہمیں طوفان آیا ہوا ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کا۔ گھروں میں بچے بہت اچھے گھروں میں جہاں پہ بچوں کو محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی نعمت دی ہوئی ہے، وہ بچے لو سیلف اسٹیم، انگزائٹی، ڈپریشن، لو فوکس کا شکار ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ ان بچوں کی ذہنی صحت کو مضبوط کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بچوں کو سیلف کنٹرول دیتا ہے، جو کہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے عرصے کچھ نہیں کھانا۔ رمضان کا مہینہ بچوں کو دوسرے کی تکلیف سمجھاتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا کیا ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ امیجنری تکلیفوں میں مبتلا ہو تو رمضان کا مہینہ ذرا برنگ دیم ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھاتا ہے کہ دیکھو اصل تکلیف تو یہ کہ بھوکا پیاسا رہے بندہ، تو وہ چیز سمجھ آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ریزیلینس بڑھتی ہے، سیلف کانفیڈنس بڑھتا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ روزے کے دوران بچے کی توجہ اپنے آپ پہ ہو جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے کہ وہ ان کی توجہ ان سے ہٹا کے ان کو کمپیریزن بنا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسے ہو، اس کے مقابلے میں ایسے ہو، اس کے مقابلے میں ایسے ہو۔ روزہ ہمارے بچوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ تم اللہ کے آگے کیسے ہو، تم اپنے آگے کیسے ہو۔ اور یہ اتنی پاورفل چیز ہے جو ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے۔ اللہ میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کا فائدہ اٹھانا سکھا سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ طبی نقطہ نگاہ سے بچوں کو کس عمر میں روزہ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ بعض بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے اور وہ ضرور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں۔ تو ایز اے پیرنٹ، ایز ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کب اس طرف
लाएं? देखिए, तिब्बी नज़र से 18 साल की उम्र तक तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से बन रहे होते हैं, जॉइंट्स बन रहे होते हैं, हड्डियाँ बन रही होती हैं, और बाज़ ज़हनी तौर पे जहन के मुख्तलिफ हिस्से बन रहे होते हैं। तो जब तक वो हिस्से बन रहे होते हैं तब तक अगर बच्चा रोज़ा रखेगा तो उसको एक जो है वो कांस्टेंट नुकसान हो सकता है। तो ये बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे मुनसर है। जैसे जैसे ज़हनी सेहत बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जिस्म मजबूत होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा और रोज़े रख सकते हैं। अगर बच्चा रोज़ा रखना चाहता है जी। तो सहरी में उठा के देखें कि अगर 1 या 2 रोज़ा रख के बच्चे की सेहत पे असर नहीं पड़ा तो बढ़ाते जाएं, लेकिन एकदम 30 रोज़े रखाना बच्चे को मुनासिब नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से और प्यार से कि अब बच्चा जो है वो उसको रोज़े की अहमियत को समझे, उसका फ़ायदा महसूस करे, देखे कि इससे मुझे बेहतर महसूस होता है और मैं अपने आप को मजबूत पाता हूँ, तो वो फिर खुद ही शौक़ से सारी ज़िंदगी के लिए रोज़े रखने लगेंगे। यानी आपने हमें ये बताया कि बच्चों को एक शौक़ पैदा करना चाहिए बच्चे में, और उनमें एक ये ख्वाहिश पैदा करनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को माने, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक ख़ास उम्र तक जब तक वो छोटे हैं उन पर रोज़े मुकम्मल तौर पर फ़र्ज़ भी नहीं होते। तो इस लिहाज से माँ बाप जो है उनको सपोर्ट करें। जैसे हमारे घरों में कई दफ़ा छोटे होते थे कि आधा रोज़ा रख लें, लंच टाइम तक रोज़ा रख लें, तो सुबह सहरी खा के आपने दोपहर तक कुछ नहीं खाना, तो उससे एक शौक़ भी होता है, एक खुशी भी होती है कि हमने थोड़ा सा रोज़ा रख लिया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आजकल बाज़ दफ़ा इम्तिहान होते हैं बच्चों के, और बड़े सख्त इम्तिहान होते हैं जिसके बाद उनकी सारी ज़िंदगी करियर डिपेंड कर रहा होता है, तो अगर रमज़ान के दिनों में उनके एग्ज़ाम हों तो उस सिलसिले में वो अगर पूरा रोज़ा रखें, लंबे रोज़े रखें, तो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं कर सकते। इस सिलसिले में आप कुछ हमें बताएंगी? तो पहली बात जो आपने कही थी ना कि जब बच्चा छोटा रोज़ा रखता है तो वो खुशी महसूस करता है, और तो उसको मैं ज़रा डेवलप कर दूँ कि खुशी से ही सेल्फ इस्टीम बनती है। तो बच्चे की सेल्फ इस्टीम बनती है, तो ये बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें एक आसान राह इख्तियार करने की गाइडेंस दी है। हमें बताया गया है कि हम अपने आप को मुशक्क़त में न डालें। हमें बताया गया है कि जब अगर हम किसी वजह से रोज़ा हमें छोड़ना पड़े तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम रोज़ा अगले रमज़ान से पहले रख सकते हैं, फ़िदिया दे सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है हमारी गाइडेंस जो है, हम बेहद खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें खिलाफत की नेमत मैसर है, और हमें खलीफा वक्त की तरफ से बिल्कुल क्लियर हिदायत हासिल है छोटी छोटी बातों में भी। कि मैंने पढ़ा था कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि जब काश्तकार जो होते हैं, बाज़ औक़ात रमज़ान काश्तकारी के मौसम में आता है जिसमें किसान को मेहनत करनी ही करनी है, अगर वो उस वक्त मेहनत नहीं करेंगे तो उनका सारा साल ख़राब हो जाएगा। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बाद में रोज़े रख लें, इस वक्त नहीं रख सकते तो ठीक है, अपनी काश्तकारी करें, बाद में रख लें। यही प्रिंसिपल बाकी सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है कि जब जिस चीज़ पे आपकी ज़िंदगी डिपेंड करती है, आप अगर उस वक्त रोज़ा ना रखें, आप बाद में अल्लाह ताला ने हमें सहूलत दी है, रोज़ा भी रखें, फ़िदिया भी दें। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि रोज़ा रखने से बच्चों की सेल्फ इस्टीम आपने कहा उस पर असर पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा आप हमें समझाएंगी कि किस तरह बेहतर होती है? देखिए, जब बच्चा रोज़ा रखता है, जैसे आपने कहा कि सहरी खाए फिर दोपहर के वक्त तक कुछ ना खाया, तो उसके बच्चे को लगा कि मैंने कुछ अचीव किया है, और उससे सेल्फ इस्टीम बढ़ती है। और यही वक्त हमारे माँ बाप के लिए बेहद कीमती वक्त है। इसमें हम अपने बच्चे को जंक फूड से हटा सकते हैं, वो जो डायल पिज़्ज़ा से हटा सकते हैं। बच्चे को कह सकते हैं आज अफ्तारी हम दोनों मिलके बनाते हैं, आज अफ्तारी में आप कौन सी चीज़ बनाना चाहोगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने हमें दी है कि हम अपने बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। तो जैसे फिर वो रोज़ा ना सिर्फ उस बच्चे की ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत के लिए बेहतर होगा, वो उनकी ज़हनी सेहत को भी बढ़ा देगा। और डॉक्टर साहब, यहाँ बात बहुत ज़रूरी है कि ज़बरदस्ती अगर हम छोटी उम्र में बच्चे को रोज़े रखाएंगे तो उसका बिल्कुल उल्टा असर होगा। सेल्फ इस्टीम की बजाय बच्चा रिजेंट करने लग जाएगा,
اور اگر ہم نے پڑھائی کے دوران ان کو زبردستی روزے رکھنے پہ مجبور کیا یا سائیکولوجیکلی اتنا سٹریس کیا کہ وہ سمجھے کہ وہ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور پھر اس بچے کے گریڈز خراب آئے اور ان کو پھر اپنی پسند کی نوکری نہ ملی یا یونیورسٹی میں جگہ نہ ملی، تو ایسا بچہ تو پھر ہمیں بھی ریزینٹ کرے گا، مذہب کو بھی ریزینٹ کرے گا. اور اس چیز سے اسلام ہمیں روکتا ہے. جی اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ بچے کو پوری طرح بننے دو، اس کے اعضاء بن رہے ہیں ابھی، اس کی گروتھ کو خراب نہ کرو. روزے اگر بچہ اس وقت روزے رکھے گا جب اس نے رکھنے کی اس پہ جسم میں طاقت نہیں ہے، پھر 60-70 کی عمر میں بھی نہیں رکھ سکے گا کیونکہ جسم صحیح گروتھ ہوئے گی نہیں. تو یہ بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے ہم ماں باپ کو اپنے بچوں کی روزوں کا، کہ ہم اس کو کیسے اسٹیبلش کریں. یعنی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بچہ جسمانی طور پر اتنا مضبوط ہے اور ذہنی طور پر کہ وہ خوشی سے اس ذمہ داری کو اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرے، اور اس میں ہم نے بچے کی مدد کرنی ہے، ان کو جسمانی گروتھ کے لیے بھی اور ان کے ذہنی ڈیولپمنٹ میں بھی. جی بہت شکریہ. تو ہم نے آج یہ سیکھا کہ بچوں کے لیے رمضان کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کے فضائل اور برکات حاصل کرنے کی کوشش کرنا اہم ہے. والدین اور گھر کے دوسرے فرائض کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس سلسلے میں مدد دیں، انکریج کریں، لیکن ان کی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہمارا بنیادی فرض ہے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے لیے گائیڈنس تو ہمیں سیدھی اپنے مذہب سے ہی ملتی ہے کہ اپنے رمضان سے پہلے ہم 2-3 روزے رکھ سکتے ہیں. جو پچھلے سال کے چھٹے ہوئے روزے ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فاصلہ دے کے، کہ ہم اپنے جسم کو تیار کریں کہ وہ جلدی اٹھنے اور کم سونے کے کو برداشت کر سکے. یہ جو اب نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اب ہم افطاری کھائیں گے، اس کے بعد آرام سے ساری رات جاگے رہیں گے اور سوشل میڈیا دیکھیں گے، ٹی وی دیکھیں گے، اپنے فرینڈ سے گپے شپے ماریں گے اور اس کے بعد سحری کھا کے اکٹھے سو جائیں گے ایک ہی وقت. تو وہ ورسٹ فارم آف سلیپ ڈیپریویشن ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو بالکل اس کا پیٹرن بھی چینج کر دیا اور کوئی بہتری بھی نہ کی.